لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے ڈائریکٹ گروپ سے، اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے۔ فرسٹ آف آل، چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بھی میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، اور کوئی ایسا کوئی امپورٹنٹ چیز بھی نہیں کہ جو ڈسکسیبل ہو، لیکن آپ کے بار بار سوالات آتے ہیں، تو میں سب دوستوں کے جو امپورٹنٹ سوالات میرے ذہن میں ہیں، چیدہ میں ان کے جوابات مختصر انداز میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو بہت سارے احباب بار بار مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں ریگارڈنگ جاوید خان صاحب، کہ بی فار یو کے لیے تو وہ بات کرتے تھے، کیش ورتھ میں ان کی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، تو وہ کیوں کیش ورتھ کے لیے بات کرتے ہیں؟ تو ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی کے لیے بھی جو جس کے دل میں آئے وہ کہہ سکتا ہے، آزادی ہے۔ سیکنڈ، جو اب آپ کا سوال کہ کوئی کہتا ہے جی جاوید خان صاحب کی جو ہے وہ الحیات میں اتنے لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی، کوئی کتنے کی کہتا ہے، کوئی کتنے کی کہتا ہے۔ میں حلفیہ آپ کو ایک بات کہوں گا، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی میری آج دن تک کبھی جاوید خان صاحب سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے کہ وہ الحیات کے کیس لڑنے یا ان کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی جو بات کرتے ہیں، اس کا پیچھے موٹیو کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کی ذات سے متعلق سوال ہو اس شخص سے ڈائریکٹ سوال کیا جائے۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں، اور نہ ہی کوئی دوست مجھ سے دوبارہ اس طرح کا سوال کرے کسی بھی شخص کے لیے، صرف جاوید بھائی کے لیے نہیں، کوئی بھی شخص ہے اگر اس کی ذات سے متعلق سوال ہے تو کیا وہ آؤٹ آف اپروچ ہے؟ آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں اور آپ ان سے پوچھ لیں۔ آگے آ جاتے ہیں کہ جو مختلف گروپس میں ایک دم سے جو آپ کو شدت نظر آ رہی ہے نا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، کوئی بد دعاؤں کے میسیج بھیج رہا ہے، کوئی گالیوں کے میسیجز بھیج رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کا بیسک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک تو بی فار یو کا کیس بہت قریب لگ چکا ہے، اللہ نے چاہا تو جلدی اس کا ڈیسیجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، جس طریقے سے نیب کی طرف سے دھڑا دھڑ کالز جا رہی ہیں لوگوں کو جنہوں نے اجاز بھائی کے تھرو اپلیکیشنز سبمٹ کی، تو کسی کی اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو نیب کام جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ تو ریزن اس کی یہ ہے کہ کیش ورتھ کا بھی ریفرنس انشاءاللہ دعا کریں کہ جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے، اس کے حوالے سے بھی وہ سیپریٹ ریفرنس بھی ہو سکتا ہے، وہ سپلیمنٹری ریفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیسک یہ جو چیخم دھاڑم جو ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے، اور لوگ سیف الرحمان کا نام ہی نہ لیں۔ ٹارگٹ پہ جو رکھنا ہے وہ صرف راجہ ریاض کو رکھنا ہے، اور میں حیران ہوں کہ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سیف الرحمان سے پیسے بھی لے لیے، گروپوں میں ان کے ثبوت بھی شیئر ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، وہ لوگ ایون کہ ان نون لوگ جن سے ان کا کوئی دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کو کال کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں جی آپ اسلام آباد تشریف لائے۔ اب ایک صاحب ایسے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جیسے وہ کوئی وصیت لکھتا ہے، میں جی بس امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، میں نے اپنی زمینیں، پراپرٹی، گھر، یہ وہ اللہ بلا فلاں صاحب کو میں بس پاور آف اٹارنی دے رہا ہوں۔ یہ بی فار یو کیش ورتھ کا جو کیس ہے، اس حوالے سے بھی میں نے اپنے تمام ریفرنسز وغیرہ اس کو دے دیے ہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی جیبیں بھر چکا، فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ لے چکا، لکھ کے دے چکا، کورٹ میں لکھ کے دے چکا، سٹیمپ پیپر لکھ کے دے چکا، بینک رسیدیں اس کی شیئر ہو چکی ہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔
اور میں اس سے آپ کے ساتھ ملاؤں گا، آئیں مل کے یونائٹڈ ہو کے تو بس یہ جنگ لڑتے ہیں۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، آپ نے بھی پاسٹ میں یہ سارے تماشے دیکھے ہوئے ہیں، متاثرین کے کندھوں پہ سوار ہو کے صرف اپنی جیبیں بھری گئی۔ اب جیبیں بھرنے کے باوجود بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں وہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیو ہیں، تو سمجھ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ کسی کے کرندے ہیں، کسی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ چونکہ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے چاہا تو بی فار یو کا فیصلہ جلدی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آنریبل جج صاحب بیٹھیں گے تو پھر کوئی صورتحال سامنے آئے گی۔ ہر شخص نمبرداری کے چکر میں ہے۔ پھر ایک خاتون کا بھی میسج شیئر ہوا بد دعاؤں والا، میں اس کی آواز نہیں پہچان سکا ہوں کون ہے یا کون نہیں ہے، جس میں وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ ہمارا ہاتھ پڑتا تھا، راجہ ریاض نے ہمیشہ اس کو بچایا، راجہ ریاض کو نہیں چھوڑیں گے۔ اوکے، اسی مفروضے پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، جس میں تپڑ تھی ہاتھ ڈالنے کی اگلوں نے ہاتھ بھی ڈالا، اور جن میں نہیں تھا وہ صرف گروپوں کے چیمپئن تھے۔ فرض کر لیتے ہیں نا، اسی مفروضے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پڑتا تھا، راجہ ریاض نے اس کو بچا لیا۔ کیا راجہ ریاض ڈان ہے؟ کیا راجہ ریاض پاکستان کی کوئی بہت بڑی پاورفل شخصیت ہے کہ اس نے اس کو بچا لیا؟ کرنے والی رب کی ذات تھی، جو بھی ہوا وہ آپ تمام احباب کے سامنے ہے۔ اب ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ پڑتا تھا، راجہ ریاض نے اس کو بچا لیا، راجہ ریاض کو نہیں چھوڑنا، جس پہ ہاتھ پڑتا تھا اس کا تو آپ آج دن تک کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو پھر جس کے لیے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ راجہ ریاض نے اس کو بچایا، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کے دانت بھی بڑے تیز ہیں، آپ کی زبان بھی بڑی تیز ہے۔ تو یہ ساری فلمیں، یہ سارے ڈرامے آپ تمام احباب نے پاسٹ میں بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ صرف ایسے لوگوں کو اگنور کریں، اتحاد اور اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اجتماعیت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں نا کہ انفرادی پرچے کروائیں، فلانا کیس کریں، لاکھوں روپے برباد کیے لوگوں نے ایسے لوگوں کے کہنے پہ، وقت برباد کیا، کیا حاصل وصول ہوا جو آگے آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ دس از دا ویری رائٹ ٹائم۔ وہ تمام احباب، چاہے ان کا بی فار یو سے تعلق ہے یا کیشور سے تعلق ہے، وہ پہلی فرصت میں اجاز بھائی سے رابطہ کریں، اپنے اپنے کلیم سبمٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ فورم ہے کہ جہاں سے انشاءاللہ وی ول گیٹ دا ریزلٹس پازیٹیولی۔ اور اس طرح کی جتنی نیگیٹیوٹی ہے اس کو صرف ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔